مزید بہن نے کہا کہ شوہر کا وصال ہوا، بچوں کی ذمہ داری ماں پر آئی تو اس نے بینک میں پیسہ رکھوا دیا بچوں کے لیے تاکہ بعد میں لے لیں، اور اس پہ وہ سود وغیرہ بنتا رہتا ہے، بعد میں جب دیتے ہیں تو لینا کیسا ہے۔ دیکھیں یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا اگر اس طریقے سے صرف اپنے فیوچر کو دیکھ کر یا اپنی موجودہ تنگ دستی یا پریشانی کو دیکھ کر ناجائز کام کی اجازت مل جائے تو پھر تو ہر شعبہ زندگی میں اجازت دے دینی چاہیے۔ رشوت خور بھی یہ کہتا ہے میری مجبوریاں ہیں، موبائل سنیچنگ کرنے والے، چوری کرنے والے بھی پکڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں کیا کروں، کھانے کو نہیں تھا تو مجھے یہ کرنا پڑا۔ حتیٰ کہ بعض جسم فروشی کرنے والی خواتین یہی عذر پیش کرتی ہیں کہ ہم نے قرض مانگ کر دیکھ لیا، جاب دیکھ لی، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، نہ جاب کرنے کے لیے تیار، جاب دینے کے لیے تیار، آخر میں بچوں کو کیا کروں؟ تو کیا ان کا یہ عذر قبول کر لیا جائے؟ تو یہ جو ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ فوراً بینک میں پیسہ رکھوایا تاکہ پیسہ سیف رہے اور سود کھانا شروع ہو گئے، اور بڑے معصوم ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کیا کریں، پھر یہ پیسہ انویسٹ کریں گے ضائع ہو جائے گا، اس لیے سود کھانا شاید ہمارے لیے جائز ہو گیا۔ تو آج کی تکلیف پر آپ صبر نہیں کر پا رہے، سوچئے جب اللہ اگر ناراض ہوا اسی سود کی بنا پر جو عذابات قبر ہوں گے۔ ہمارے نبی کریم نے سفر معراج میں عذاب قبر ہوتے دیکھا ہے سود والوں پر۔ ایک شخص تھا، وہ نہر میں تھا، قریب آتا تو دوسرا آدمی پتھر پھینکتا، اس کے منہ میں چلے جاتا، وہ پھر واپس جاتا، پھر تیرتا آتا، پھر منہ پہ پتھر مارتا، اندر چلے جاتا۔ تو بتایا گیا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، اور پھر میدان محشر میں تو علیحدہ عذاب اور تکلیف، ذلت، رسوائی، اور پھر جہنم میں داخلہ۔ سود کا ایک درہم ایسا ہے جیسے اپنی والدہ سے 30 بار زنا کرنا۔ یہ بعض روایات میں ہے، اتنی گندگی ہے یہ، اور ہم بڑے معصوم ہو کر اپنی لائف سٹائل کو اور اپنی زندگی کو پرسکون رکھنے کے لیے جیسے ریٹائر ہوئے سارا پیسہ لے کر بینکوں میں رکھوا دیا اور سود کے اوپر پل رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور بڑے آرام سے جا رہے ہیں ہم۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یا تو آپ کسی قابل اعتماد آدمی کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، یا کوئی ایسا اسلامک بینک، کوئی بھی بینک جس میں ایک مفتی صاحب ایز اے شرعی ایڈوائزر ہوں، اور وہ ذمہ داری لیں کہ یہ جو پروڈکٹ ہے جس میں آپ پیسے انویسٹ کریں گے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس میں کوئی خلاف شرع چیز نہیں ہے، اس مقام پر آپ انویسٹ کریں۔ اب آپ کی ذمہ داری ختم، اب یہ مفتی صاحب کی ذمہ داری ہے، اگر انہوں نے غلط بولا تو وہ میدان محشر میں پھنسیں گے، آپ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ آپ نے اہل علم سے سوال کیا، ان کی ہدایت کے مطابق پیسہ رکھوایا، اب جو پیسہ ملے گا وہ جائز ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے جب کوئی بینک ہوتا ہے جس میں شرعی ایڈوائزر ہوتے ہیں، وہ آپ کے پیسے کو کہیں نہ کہیں جائز طریقے سے انویسٹ کریں گے، اور اس کو مداربہ اکاؤنٹ کہا جاتا ہے۔ مداربت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے پیسہ ہوتا ہے، دوسری طرف سے محنت ہوتی ہے، اور پروفٹ میں دونوں شریک ہوتے ہیں۔ تو اس کے یہ مداربہ اکاؤنٹ کے اندر آپ ڈلوائیں گے، اس سے جو پیسہ آئے گا شاید یہ تھوڑا سا کم آپ کو نفع ملے گا، لیکن بہرحال تو یہ کہلا سکتا ہے اس وجہ سے کہ شرعی ایڈوائزر موجود ہیں۔ ایک آفر کوئسچن تھا کہ یہ آج کل جب ولیمہ ہوتا ہے تو اسٹیج پر دلہا اور دلہن دونوں کو بٹھا دیتے ہیں، اور فوٹو سیشن وغیرہ ہوتا ہے، سارے مہمان جمع ہوتے ہیں، اس میں محرم بھی ہوتے ہیں، نامحرم بھی ہوتے ہیں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ دلہن اس وقت وہ خاص طور پہ میک اپ کیا ہوتا ہے، تیار ہوتی ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ بالوں پر بھی بڑا خرچہ کیا گیا ہوتا ہے، بیوٹی پارلر میں تیار ہو کر آتی ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ چادر ڈھک کر بالکل اس کو ڈھک دیا جائے، اگر ایسا ہوتا تو گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن چونکہ وہ یادگار پکچر کھینچنے کے چکر میں لڑکی بالکل بے پردہ ہوتی ہے، اور لڑکی کا چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع، نامحرم کے سامنے بے پردہ آنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، نہ اس پر نامحرم کا نگاہ ڈالنا جائز ہے۔ تو اب یہ ایک اس اسٹیج کے اوپر بے پردہ بیٹھنے کا ہی کیا قصہ کہا جائے؟ آج کل تو شادیوں میں شروع سے لے کر آخر تک، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری خواتین پر کہ یہ خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتی ہیں،
جو قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہوتا ہے، حقوق و لباد کی تلفی ہوتی ہے، لوگوں کے لیے باعث اذیت اور تکلیف بھی بنتے ہیں، اور پھر جب ان کو منع کیا جائے تو باز نہیں آتی ہیں اور بعض اوقات تو شریعت کے خلاف کہنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہر بہن ایسی نہیں ہوتی لیکن ایسی بھی ہیں، اور ان میں سب سے بڑا وبال جو ہے وہ گھر کے سرپرست کے اوپر ہے کہ وہ گھر میں ایک ایسا ماحول نہیں بناتا، ایسا ذہن نہیں دیتا کہ اگر خوشی ہے اس میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہوتا ہے، شرعی احکام ختم نہیں ہو جاتے۔ ایسے اگر ہم غم میں مبتلا ہو گئے تو ہمیں تھوڑی بہت خلاف شرع امور کے ارتکاب کی اجازت نہیں مل جاتی۔ خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کے احکام ہماری طرف متوجہ رہیں گے، اور غم کے موقع پر بھی۔ غم کے موقع میں اس لیے کہہ رہا ہوں، موت میت ہوتی ہے نا، عورتیں بال کھول کر آ جائیں گی، میت پہ گر جائیں گی، نامحرم کھڑے ہوئے، کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سمجھتی ہیں شاید اس وقت چونکہ میں غم میں ہوں تو شریعت مجھے تھوڑے بہت خلاف شرع امور اگر نادانستہ طور پر مرتکبہ ہو جاتی ہوں، ان کی اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر موقع کے اوپر شریعت کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ اب چونکہ گھر کا سرپرست یہ تربیت نہیں کرتا اور عدم تربیت کی بنا پہ گھر والے گناہ کرتے ہیں، میں بارہا سمجھا چکا ہوں، اس پہ ناراض ہونے کی بات نہیں بلکہ قابل تشویش بات ہے کہ گھر کا سرپرست اگر گناہوں کی اجازت دیتا ہے، اس کے لیے گناہ جاریہ ہوگا، اور اگر یہ مر جاتا ہے، جتنا پیچھے گناہ ہوتا رہے گا، اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے عذاب قبر بڑھ جائے، میدان محشر میں ذلت و رسوائی ہو سکتا ہے ان کے گناہوں کے وبال کی وجہ سے پہلے جہنم میں جانا پڑے، پھر اپنے اچھے اعمال کا بدلہ جنت میں جا کر حاصل ہو سکے۔ اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔